السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگرچہ اس چینل پر آنے والی ویڈیوز مختلف موضوع ہیں، بیہائنڈ دا فیس ایسے موضوعات جن پر بات نہیں کی گئی یا جن پر بات نہیں کی جاتی یا جو سیکرٹ رکھے جاتے ہیں، ایسے موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ لیکن چونکہ ہم کراچی سے تعلق ہے ہمارا، ہم اگر راستے میں جاتے ہوئے کسی کی بائک پنچر ہو جائے یا اس کا پیٹرول ختم ہو جائے تو ہم اسے دھکا لگا کے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کل سے ایک ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا کہ گل پلازا جل گیا اور آج وہ گر گیا۔ تو یہ صرف گل پلازا ایک عمارت کا نام نہیں تھا، یہ صدر میں ایک تاریخی عمارت تھی۔ صدر کراچی وہ جگہ ہے جہاں تجارت سانس لیتی تھی، وہ عمارت جو ہزاروں خاندانوں کی روزی تھی آج راکھ بن گئی۔ کل رات اچانک آگ لگی اور گل پلازا کو ایسا نکلا جیسے کاغذ کو نگلا جاتا ہے، ایسا جلایا جیسے آگ نے کاغذ جلایا۔ یہ آگ کیسے لگی اور گل پلازا کی اصل کہانی کیا تھی، یہ تو آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی منزلیں اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی، سننے میں آیا ان کا ڈیزل ختم تھا۔ بہرحال گل پلازا صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ صدر کراچی کی شناخت تھا۔ یہ پلازا کئی دہائیوں پہلے تعمیر ہوا اور جلد ہی کپڑوں، جوتوں، بیگز، گھریلو اشیاء اور ہول سیل بزنس کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ اندر 1200 کے قریب دکانیں تھیں اور سننے میں آیا ہے کہ 7000 کے قریب خاندان اس سے وابستہ ہیں، یعنی ہزاروں گھروں کا چولہا آج بند ہو گیا۔ کراچی کے پرانے لوگ جانتے ہیں کہ اگر خریداری کرنی ہے تو گل پلازا کا نام خود بخود زبان پر آتا تھا۔ آگ کیسے لگی؟ ابھی تک آگ لگنے کی حتمی وجہ سرکاری طور پر سامنے نہیں آئی، لیکن کیا کہیں گے، شارٹ سرکٹ ہو گئی، پرانی وائرنگ تھی، بجلی کے نظام کی خرابی تھی، XYZ کچھ بھی کہیں گے۔ اور یہی مسائل برسوں سے کراچی کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہے، کیا یہ صرف حادثہ تھا؟ یہ ایک لاپرواہی جو برسوں سے پڑ رہی تھی۔ اب جو تاجروں اور مزدوروں کا نقصان ہوا، گل پلازا جلنے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ صرف ایک عمارت جلی، تاجروں کی زندگی بھر کی جمع پونجی گئی، مزدوروں کی روزانہ کی اجرت گئی، ملازمین کی نوکریاں گئی، سینکڑوں خاندانوں کا مستقبل گیا اور بغیر کسی انشورنس کے اب شاید دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ اور کراچی کی قسمت دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، فیکٹریوں میں آگ لگنا، مارکیٹس میں آگ لگنا، پلازوں میں آگ لگنا، اور پھر کچھ عرصے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ آج گل پلازا راکھ ہوا، کل کوئی کسی دوسرے کی باری ہوگی، اگلی بار کوئی اور تجارتی مرکز ہوگا۔ لیکن اس زمین میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہماری جو سندھ کی حکومت ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ چند دن پہلے، شاید 2 دن پہلے، بلاول صحیح نے ایک فارم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم سندھ سے اتنا 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 ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کراچی کو اٹھا کر بتائیں کہ کتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے شرمندگی کے۔ اور انہوں نے اس تقریر میں شاید یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت سے ادارے بنائے، SIUT بنایا ہے، انڈس بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا۔ تو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، سب آپ نہیں بنایا، کیونکہ جب کچھ نہ ہو اپنے نام لکھانے کے لیے
تو شرمندگی چھپانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا۔ بہرحال آپ ان چیزوں کو یاد رکھیے گا، جو گھر پہ سکون سے سو رہے ہیں اور کراچی کے نوجوان زندہ جل گئے، ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیے گا، جو کراچی کو صرف سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں۔ یہ صرف گل پلازا والوں کا غم نہیں، ہم کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کا غم ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ان کی اللہ مغفرت فرمائے، باقی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے یا اللہ تو اپنے غائب کے خزانوں سے پورا فرما۔ ان حکومت کے کارندوں حکمرانوں سے کوئی امید نہیں، ان کا اصل سدباب یا حوصلہ یا ریکوری اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔